وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حتیٰ کہ ان کافروں کے جو قیدی بن جائیں ان کے بھی آپ نے آداب بتا دیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے سب سے پہلے معرکہ بدر کے قیدی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آداب سکھائے؟ ان میں سے جو باصلاحیت تھے ان سے کہا ان مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا جن کو نہیں آتا ہے، جو 10 کو لکھنا سکھا دے گا میں اس کو آزادیاں دے دوں گا۔ کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ وصیت کی، بے شک یہ جنگی قیدی ہیں لیکن انسان تو ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی تھے حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر ابن عمیر۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے جب کہا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مجھے قید کرنے والے مدینہ کے چند انصار صحابہ تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ یطعمون البر ویأکلون التمر، ہم ان کے کافر قیدی تھے، پیغمبر کے حکم کی ایسی لاج رکھتے تھے۔ یہ پیغمبر کے انصار صحابہ خود کھجوریں کھا لیتے تھے اور ہمیں روٹیاں کھلاتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک اور قیدی آیا، بدر کا قیدی ہے یہ بھی، سہیل ابن عمر، بہت سفاک قیدی تھا۔ اس نے پیغمبر کے خلاف بڑی تقریریں کی ہوئی تھیں، بہت فصیح و بلیغ خطیب تھا، عرب کا نمایاں خطیب تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس جناب عمر فاروق تشریف لائے، کہنے لگے یہ سہیل قیدی بن کے آیا ہے، اے اللہ کے نبی جی میرا تو یہ مشورہ ہے اس کے جو سامنے والے دانت ہیں حکم دے دیں اس کے دانتوں کو توڑ دیا جائے، تاکہ رہتی دنیا تک نہ اس کے سامنے والے دانت ہوں، نہ یہ زبان سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بول سکے، جب بھی بولے گا سامنے والے دانت نہیں ہوں گے، اس کی زبان پھسل جائے گی، کبھی اسلام کے خلاف بولے گا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت کی کتابیں کہتی ہیں، کہا عمر میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں۔ عمر تم یہ دیکھتے ہو کہ بڑا بولتا رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں ممکن ہے ایسا وقت بھی آئے یہ وہ بھی بولے گا جو تجھے پسند ہوگا، یہ وہ بھی بولے گا جو تجھے پسند ہوگا۔ اس اخلاق سے متاثر ہو کے فتح مکہ کے موقع پہ جناب سہیل ابن عمر، یہی جو عربوں کے خطیب تھے، پیغمبر کے خلاف بولنے والے تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی اس وقت رہائش مکہ مکرمہ میں تھی، کیونکہ مکہ ہی کے رہنے والے تھے، مکہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ پیغمبر کی وفات کے بعد بہت سارے کمزور ایمان والے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ ان مرتدین میں سے مدینہ منورہ میں جس نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا وہ ابو بکر صدیق کی تقریر اور ان کا خطاب تھا۔ ادھر مدینہ میں جو ابو بکر خطاب کر رہے تھے اللہ کا کرنا دیکھیے، وہی خطاب مکہ میں سہیل ابن عمر کر رہا تھا۔ عمر کبھی یہ وہ بھی بولے گا جو تجھے پسند ہوگا اور جس کو تو ناپسند نہیں کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔